کیونکہ یہ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن مجھے اب اچھا فیل نہیں ہوتا کہ میں ان کے اوپر بوجھ ہوں، کیونکہ ان کی بھی زیادہ بیٹیاں ہی ہیں، ان کا بھی کچھ فرض ہے، اور ایک میں بھی ان کے پاس، تو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنی پڑھائی آگے شروع کر لوں اور اپنا خود اسٹینڈ لوں، جو کہ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں کسی مقام پہ ہوں، تو میں ان کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. جی ہمارے گاؤں کے لوگ کوئی بھی نہیں پڑھا، تو میں جب باہر جاتی تھی پڑھنے کے لیے تو اعتراض تو سارے کرتے تھے، کوئی بھی سارے اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ لڑکی پڑھ رہی ہے، تو بہت زیادہ اس پہ کرتے تھے. جی ہمارا کوئی اور سہارا نہیں تھا، صرف والدین اور میرے بہن بھائی ہی تھے. مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، لیکن اللہ کے کاموں کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ جن کی وجہ سے آج میں اپنا کچھ بننا چاہتی تھی وہی نہیں رہیں گے ہمارے درمیان. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر. ناظرین میرے ساتھ اس وقت 20 سالہ فلک موجود ہے. ان کا تعلق پشاور کے ایک علاقے چارسدہ سے ہے. ابھی ریسنٹلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو اس سیلاب کے اندر ان کے گھر والے، مویشی، ہر چیز جو ہے نا تباہ برباد ہو گئی ہے. اور یہ ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو ان کو لے کے پشاور آ گئے، تو یہ ان کے پاس رہ رہی تھی. بعد میں کچھ ان کے ساتھ تنازعات ہوئے ہیں یا کیا معاملہ ہوا، یہ ان کو چھوڑ کے بھی وہاں سے آ گئی ہیں. اس وقت یہ ملتان میں موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اس سے جانتے ہیں کہ سیلاب میں کیا نقصانات ہوئے ہیں اور یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہ رہی تھی، وہاں سے چھوڑ کے کیوں آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فلک مجھے بتائیں کہ جب سیلاب آیا ہے تو اس وقت آپ کہاں پہ تھی اور کیا نقصان ہوا وہاں پہ؟ جی میں اس ٹائم اپنے گھر سے باہر تھی، گھر پہ موجود نہیں تھی. میں اس ٹائم بکریاں چرا رہی تھی اور ساتھ میں پڑھ رہی تھی. تو اچانک ایک طرف شور آ گیا کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا. اتنی دیر میں میرے دیکھتے دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا تھا، اور میں کسی طرح بچ بچاتی گھر پہنچی ہوں. اور جب میں گھر دیکھتی ہوں تو گھر پہ میرا کوئی بھی نہ چھوٹا بہن بھائی ہے، نہ والد ہے، نہ والدہ ہیں. گھر پہ کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے مویشی تک بہہ گئے تھے. وہاں پر قیامت کا منظر تھا. ہر طرف چہل قدمی، لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے آپ کو بچاتے. کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، بس بھاگ دوڑ میں ہے، بس اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس ٹائم میں تو ایک دم پریشان ہو گئی. تو میں اپنے والدین کو ڈھونڈنے میں مصروف اور ساتھ رو بھی رہی تھی، اور مجھے اپنے گھر والوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ہر طرف چیخو پکار تھی اور ہر طرف پانی ہی پانی، جس طرف بھی جاؤں. اور مجھے اپنے بھی ڈوب جانے کا خطرہ تھا، اور میں اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی رہی اور اپنے والدین کو ڈھونڈتی رہی، لیکن مجھے کچھ بھی نہ وہاں ملا. یہاں تک کہ ہمارے گھر کا سارا ساز و سامان بھی بہہ گیا تھا. پھر وہاں کے کچھ لوگ بڑے تھے ہمارے گاؤں کے، تو ان لوگوں نے پھر کوشش کی کہ لوگوں کو نکالا جائے. کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے مجھے نکالا. میں بہت چلاتی رہی کہ میرے والدین، وہ کہتے اپنے آپ کو پہلے بچا لو، پھر والدین کو بھی ڈھونڈ لائیں گے. وہ مجھے ایک سیف جگہ پہ لے گئے ہیں. تو میں تب بھی روتی رہی ہوں اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، لیکن وہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا. فلک مجھے بتائیں کہ کتنے مویشی تھے جو آپ کے اس سیلاب کے اندر جو ہے نا وہ ختم ہو گئے؟ جی 20-22 ہماری بکریاں تھیں اور 2 گائیں تھیں اور ایک گدھا تھا، جس پہ ہم سامان وغیرہ لے کے آتے تھے اور چارہ وغیرہ لے آتے تھے. تو کچھ بھی نہیں بچا. سارا ہی سیلاب کی نظر جی ہو گیا؟ سب بھی سیلاب کی نظر ہو گیا. پانی اس قدر تھا اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ سب بہا کے لے گیا. یہاں تک کہ مجھے اپنے والدین کا بھی کوئی نام و نشان نہیں نظر آیا. کوئی خبر نہیں ملی ان کی، کوئی زندہ ہے نہیں زندہ ہے، کوئی خبر نہیں ملی ان کی؟ نہیں، ابھی تک بہت پتہ کروایا لیکن ابھی تک ان کا کوئی خبر نہیں ملی ابھی تک. تو صحیح. جیسے اب آپ کو میں نے بتا رہی تھی کہ ہم رشتہ داروں کے پاس پہنچ گئی تھی شاید، وہ کیسے پہنچی پھر؟ جی بہت تلاش کرنے کے بعد میں 2 دن تو وہیں پہ رہی. تو پھر اس کے بعد میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی. وہ ہمارے دور کے چاچا زاد تھے، منہ بولے چاچا زاد بنے ہوئے تھے. ان کے گھر گئی، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا اب جو بھی ہو گیا سب اللہ کی طرف سے تھا. مجھے کافی تسلیاں وغیرہ دے کے رشتہ دار کے گھر میں چلی گئی. انہوں نے کہا اب ہم ہی تمہارا سب کچھ ہے، ہم تمہیں پڑھائیں گے، تمہاری اچھی طریقے سے خیال رکھیں گے. جبکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور کچھ بننے کا شوق تھا. میں نے اس ٹائم میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. میں ان کے ساتھ چلی گئی اور پہلے ہفتہ تک تو ٹھیک رہے میرے ساتھ.
انہوں نے مطلب میرا پراپر خیال رکھا، کیونکہ میں ہفتہ ڈیڑھ تو اپنے والدین کی تلاش میں اور ان کے دکھ میں ہی رہی کہ میرے گھر والے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. میں ہفتہ ڈیڑھ تو پریشان رہی. انہوں تب تک میرا خیال رکھتے رہے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب تھوڑا نارمل ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر کا کام کروانا شروع کر دیا. میں گھر کا کام بھی کرتے شروع ہو گئی. پھر مار پٹائی پہ بھی آ گئے، وہ مجھے مارنا بھی شروع کر دیا. اور جب میں نے ان کو اپنی پڑھائی کا کہا تو انہوں نے کہا ہم تمہیں 2 وقت کی روٹی دے رہے ہیں نا، بس اسی میں گزارا کر لو. جی ناظرین، جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ جب سیلاب آیا اس وقت بھی یہ نا بکریاں بھی چرا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھیں، تو اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس بچی کو جو ہے نا وہ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. اور جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جن رشتہ داروں کے پاس گئی تھی وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ان کو کہتی رہی کہ مجھے پڑھائیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس کو سمجھ لیا کہ یہ تو ماں باپ اس کا رہا نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس کو نکرانی بنا کے جو ہے نا گھر پہ کام شب کروانا شروع کر دیا. فلک، مجھے یہ بتائیں کہ کتنا پڑھی ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے FSC کر لیا. میں ڈاکٹری کرنا چاہ رہی تھی، BSc کے لیے پڑھائی کرنا تھی، اور اچانک ہی سب کچھ ہو گیا. FSC کے ایگزام بھی میرے ادھورے رہ گئے. فلک، جیسے آپ بتا رہی ہیں جس علاقے کا آپ نام بتا رہی ہیں وہاں پہ تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، گاؤں بھی ہے اور وہ علاقہ بھی جو ہے نا اس طرح کا ہے، وہاں پہ تو لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. آپ نے کیسے FSC کر لی وہاں پہ؟ جی میں واقعی میں آپ سے کہہ رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کوئی بھی نہیں پڑھاتے. سارے لوگ گاؤں کی لڑکیاں گھر ہی رہتی تھی. اور میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ مجھے پڑھانا چاہتے تھے کیونکہ وہ خود پڑھے نہیں تھے، وہ کسی مجھے مقام پہ لانا چاہتے تھے. تو میں اپنے پاپا کی بہت لاڈلی تھی، تو انہوں نے مجھے میرا ایڈمیشن شہر میں کیا. میں جاتی تھی شہر میں، اکیڈمی ہے وہاں پہ میں پڑھنے جاتی تھی. صحیح. تو پھر یہ پشاور سے ملتان کیسے پہنچی ہیں یہ بتائیں. میرے پر جب انہوں نے تشدد شروع کیا، مار پیٹ میری شروع کی، تو وہ مجھے گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتے تھے. پھر رات کے اندھیرے میں بچ کے میں نکلی اور بس اڈے پہ پہنچی ہوں. وہاں پہ ایک فیملی اور بس اڈے پہ پہنچی، اور میرے پاس تو کرایہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. تو بس اڈے پہ پہنچتے میں نے بس میں انٹر ہوئی ہوں، تو مجھ سے کرایہ وغیرہ انہوں نے مانگا، تو میرے پاس کرایہ نہیں تھا. تو انہوں نے کافی میرے سے سوال کیے کہ آپ اس ٹائم جا رہی ہیں، آپ کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے. اتنے میں ایک فیملی پاس بیٹھی تھی، اچھی فیملی تھی. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا، تو پھر میں نے ان کو اپنا سارا بتایا کہ میرا تو سب کچھ بہ گیا ہے، اور یہاں پہ میں کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہری تھی، اور یہ ان کو سارے معاملات اپنا بتایا. تو پھر انہوں نے میرا کرایہ وغیرہ پے کیا، اور میں آج ان کے گھر پہ ہی موجود ہوں. اچھا، آپ یہ ان کے گھر پہ رہ رہی ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا. تو یہ لوگ تو نہیں اپنے رشتہ داروں کی طرح آپ کو مارتے یا کوئی کام شام کرتے؟ کہ یہ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن مجھے اب اچھا فیل نہیں ہوتا کہ میں ان کے اوپر بوجھ ہوں، کیونکہ ان کی بھی زیادہ بیٹیاں ہی ہیں، ان کا بھی کچھ فرض ہے، اور ایک میں بھی ان کے پاس، تو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنی پڑھائی آگے شروع کر لوں اور اپنا خود اسٹینڈ لوں، جو کہ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں کسی مقام پہ ہوں، تو میں ان کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو مطلب آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل جو ہے نا برداشت بھی ہے، ناقابل بیان بھی ہے. ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے؟ جی ہمارا کوئی اور سہارا نہیں تھا، صرف والدین اور میرے بہن بھائی ہی تھے. مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، لیکن اللہ کے کاموں کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ جن کی وجہ سے آج میں اپنا کچھ بننا چاہتی تھی وہی نہیں رہیں گے ہمارے درمیان. فلک، مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتی ہیں آپ، اگر آپ کے والدین زندہ ہوتے تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی؟ میرے والد تو مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتے، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. لیکن اب افسوس وہ اگر اس دنیا میں موجود نہیں ہے ابھی اس وقت. جہاں تک میرے والدین کی خواہش ہے میں وہاں پر پورا اتروں گی، اور جہاں تک ہو سکے میں پڑھائی کروں گی. جب آپ نے اسٹڈی کی شروع کی تھی تو گاؤں کے جو لوگ ہیں، جو برادری والے ہیں، انہوں نے باتیں شاتیں بھی کی ہوں گی، کوئی اعتراض بھی کیا ہوگا؟ جی ہمارے گاؤں کے لوگ کوئی بھی نہیں پڑھا، تو میں جب باہر جاتی تھی پڑھنے کے لیے تو اعتراض تو سارے کرتے تھے. کوئی بھی سارے اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ لڑکی پڑھ رہی ہے، تو بہت زیادہ اس پہ کرتے تھے. اچھا جی، لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اس وقت، کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور کسی مقام پہ پہنچنا چاہتی ہوں. کوئی مقام ایسا، کوئی ایسی خواہش بتائیں، وکیل بننا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، کیا خواہش ہے آپ کی؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور اپنے والد کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں.
جی ناظرین، ابھی آپ نے فلک کی سٹوری سنی ہے۔ جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ناقابل برداشت بھی ہے اور ناقابل بیان بھی ہے کہ جس بچی کے سر پہ کچھ راہ نہ، کوئی بھائی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ، سارا خاندان جو ہے نا وہ سیلاب کی زد نظر ہو گیا ہے۔ اور یہ ابھی بچی جو ہے اس نے پری میڈیکل ایف ایس سی کی ہے اور یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، تو ظاہر ڈاکٹر بننے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہے یہ ایک فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں یا کچھ بننا چاہتی ہوں۔ جتنے بھی مخیر حضرات ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کی فیس کا ارینج کر سکے، ان کی رہائش کا بندوبست کر سکے یا کسی بھی طریقے سے ان کی ہیلپ کر سکے تو ان سے رابطہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔